بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے درس میں ہم نے یہ باتیں پڑھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کو منانے کی ہم دو قسمیں کر لیتے ہیں، ایک ہو گیا ذکر میلاد بالعموم اور ایک ہو گیا ذکر میلاد بالخصوص۔ ذکر میلاد بالعموم کو ہم نے قرآن کریم سے دیکھا کہ کیا کسی بھی وقت، کسی بھی زمانے میں، کسی بھی ٹائم، کسی بھی دن کسی کا بھی میلاد منانا اس کی کوئی شرعی حیثیت ہے، اس کی کوئی اصل ہے؟ تو ہمیں ایک نہیں کئی اس کی اصلیں مل گئی کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں کے، انبیاء کرام علیہ السلام کے اور ایک ولیہ کا بھی میلاد نامہ ذکر فرمایا ہے۔ اور پھر جب ہم نے دیکھا کہ قرآن کریم کے بعد جب ہم سنت کو دیکھتے ہیں، جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کرام کا عمل دیکھتے ہیں، تو یہ بھی ہمیں ملا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میلاد منایا۔ اور وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، اس لفظ کے کوئی حدیث میں الفاظ مروی ہے کہ انہوں نے ان کے آنے پر اللہ کا شکر ادا کیا، اور یہی عمل صحابہ کرام کے بعد تابعین کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھی کیا۔ تو بات ساری یہ چل رہی تھی کہ ذکر میلاد تو ہے، اس کا انکار ناممکن ہے، اور ذکر میلاد قرآن کریم میں ذکر میلاد بالعموم قرآن کریم میں کئی مقامات پر پایا جاتا ہے۔ ان آیات سے شریعت محمدی کا کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا، پھر بھی وہ میلاد ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں آئے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کے درد ذا کی ہم نے بات کی تھی، تو وہ سارے مسئلے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میلاد کے باب میں میلاد ناموں کے نام سے ذکر فرمائے ہیں۔ یہاں تک تو بات ہماری ہو گئی تھی۔ اب ہم ذرا آگے بڑھتے ہیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا کوئی کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو اور کوئی کام اس زمانے میں نہ ہوا ہو، تو کیا وہی کام آج کے زمانے میں کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی کام اس زمانے میں نہیں تھا، آج ہے، یا کوئی کام اس زمانے میں تھا مگر جیسا اس زمانے میں تھا آج نہیں ہے، آج اس میں تبدیلی آ گئی ہے، تو اس تبدیلی کی وجہ سے اس کام کے ناجائز یا حرام یا اس پر بدعت ہونے کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا۔ ہاں، یہ فتویٰ تب لگے گا جب اس کی وہ تبدیلی قرآن کریم کے کسی آیت یا کسی حکم کی خلاف ورزی کر رہی ہو، اس کی وہ تبدیلی سنت کے خلاف جا رہی ہو، اس کی اس تبدیلی سے احکام اسلام کی خلاف ورزی لازم آتی ہو، تب جا کر ہم اس کی اس تبدیلی کی وجہ سے اس کام کے حرام ہونے یا ناجائز ہونے یا اس کام کے بدعت ہونے پر فتویٰ لگائیں گے۔ صرف تبدیلی پر فتویٰ نہیں لگے گا، تبدیلی کو عذر بنا کے، تبدیلی کو بیس بنا کے فتویٰ نہیں لگے گا، تبدیلی کی نوعیت کے حساب سے فتویٰ لگے گا۔ اگر وہ اس کی احکام کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو لگے گا، نہیں ہو رہی تو جائز ہے۔ ایسے بہت سے امور ہیں جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس زمانے میں تھے مگر جیسے آج ہیں ویسے نہیں تھے، لیکن چونکہ اس زمانے میں ویسے نہیں تھے، اس کی وجہ سے، تبدیلی کی وجہ سے فتویٰ نہیں لگایا جاتا۔ اب دیکھ لیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد نبوی کا نہ رقبہ، نہ اس کی تزئین و آرائش، نہ اس کے در و دیوار۔ مسجد نبوی تو اس زمانے میں تھی مگر جیسی آج ہے ویسی نہیں تھی، تو کیا اس تبدیلی کی وجہ سے کہ وہ تبدیل ہوئی، بڑی ہوئی، خوبصورت ہوئی، خوب بڑی پیاری کی گئی، اس میں اے سی لگائے گئے، لائٹنگ کی گئی، کیا اس تبدیلی کی وجہ سے مسجد حرام کی توسیع کو حرام کسی نے کہا، ناجائز کہا؟
بدعت کہا؟ بالکل نہیں کہا، کیونکہ یہ تبدیلی قرآن کی کسی آیت کی خلاف ورزی نہیں کر رہی، اس تبدیلی سے حدیث رسول یا سنت صحابہ کی خلاف ورزی لازم نہیں آ رہی۔ تو محض تبدیلی حرام ہونے کی دلیل نہیں ہے، محض تبدیلی کسی کام کے بدعت ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ تبدیلی سے لازم اگر کوئی خلاف ورزی ہوگی تو حرام ہوگا، تو بدعت ہوگا، تو ناجائز ہوگا۔ تو ہم نے سمجھا کہ مسجد نبوی شریف اس زمانے میں بھی تھی، لیکن جیسی آج ہے ویسی نہیں تھی، جیسی آج ہے ویسی نہیں تھی، تو جائز ہے۔ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جی مسجد نبوی شریف کی دلیل بدعت کے موضوع میں کیسے صحیح مان لی جائے؟ یہ تو کنسٹرکشن کا کام ہے، یہ تو ایک بلڈنگ کا کام ہے، بلڈنگ کی وسعت ہو گئی، لوگوں کی زیادتی جیسے جیسے ہوئی تو وہ تو مجبوری تھا۔ تو بدعت کے باب میں کنسٹرکشن کے کام کو لے کر دلیل بنانا یہ تو کوئی جواز نہیں بنتا۔ تو پہلی بات یہ کہ کنسٹرکشن ہو یا مسجد ہو، ہے دین کا کام، مسجد نبوی کی توسیع دین کا کام ہے۔ اور دوسری بات، دین کا کام ہو کہ دنیا کا کام ہو، یہ تقسیم ہماری شریعت میں تو نہیں ملتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سنت کو سکھاتے ہوئے یہ تو کہیں نہیں فرمایا کہ دنیا کے اعتبار سے اگر چاہو تو کر لو، دین کے اعتبار سے یہ راستہ اپناؤ، نہیں۔ ہماری شریعت میں دین اور دنیا کی کوئی تقسیم نہیں ہے، یہ تقسیم عیسوی تقسیم ہے، عیسائیوں کی طرف سے آئی ہے۔ ہماری شریعت اس تقسیم کی اجازت نہیں دیتی۔ ہمارے دین میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاست بھی کی ہے، میثاق بھی کیا ہے، وہ جو میثاق مدینہ تھا، مشرکین سے میثاق تھا، وہ سارے ہوئے، اور وہ سارے معاملات کیے گئے ہیں، سلطنت کو بڑھایا گیا ہے، ملک کے حوالے سے معاملات ہیں۔ تو خیر وہ بات دوسری طرف چلی جائے گی۔ کہنے کا، عرض کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ دین کا کام تھا مسجد نبوی کی توسیع، تو اس کو کنسٹرکشن کا نام دے کر اس کی توسیع کو دوسرے معنی میں بیان کرنا اور یہ کہنا کہ یہ بدعت کے باب میں موضوع مثال نہیں ہے، یہ غلط ہے یہ دین کا کام، مسجد نبوی کا کام ہے۔ تو جیسی آج مسجد نبوی ہے اس زمانے میں ویسی نہیں تھی، لیکن آج کی مسجد نبوی کی توسیع کو کوئی حرمت یا بدعت کا فتویٰ نہیں لگاتا۔ اسی طرح آگے بڑھ جائے، اس مثال سے تو شاید کسی کو اختلاف نہیں ہوگا، قرآن کریم اس زمانے میں بھی تھا، آج کے زمانے میں بھی ہے، لیکن قرآن جیسا اس زمانے میں تھا ویسا آج نہیں ہے، یا یوں کہہ لیں کہ قرآن جیسا آج ہے ویسا اس زمانے میں نہیں تھا۔ تو قرآن پر یہ خوبصورتی، بلکہ میں نے تو دیکھے ہیں سونے کے اوراق سے، سونے کے تاروں سے قرآن کی آیات کو لکھا گیا ہے، اتنے بڑے بڑے صفحے ہیں کہ ایک بندہ اس صفحے کو پلٹ نہیں سکتا، 10 بندے لگ کے اس صفحے کو پلٹتے ہیں۔ تو بات کرنے کی غرض یہ تھی کہ قرآن کریم کی تزیین و آرائش یہ بھی ہے، لیکن اس کو کوئی بدعت کا نام نہیں دیتا۔ اسی طرح ہم یہ کہنے پر حق بجانب ہوں گے کہ جیسے مسجد نبوی اس زمانے میں تھی مگر جیسی آج ہے ویسی نہیں تھی، جیسا قرآن اس زمانے میں تھا مگر جیسا آج ہے ویسا نہیں تھا، بالکل اسی طرح میلاد بھی اس زمانے میں تھا لیکن جیسا آج ہے ویسا نہیں تھا۔ تو میلاد اس زمانے میں تھا، صحابہ کرام کیا کرتے تھے، قرآن تو تھا مگر اس کی یہ زبریں، زیریں، پیشیں، شد، مد، جزم، یہ لائننگ، یہ سب بعد میں آئی۔ قرآن تو تھا، زبریں زیریں بعد میں آئی۔ اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ میلاد تو تھا پر میلاد کی یہ تزیین و آرائش، یہ خوبصورتی، یہ لائٹنگ، یہ کپڑے پہننا، یہ بن چور کے خوبصورت کمرے کو سجانا اور وہ پرنور ماحول کا کرنا، یہ جیسے قرآن کی زبریں زیریں بعد میں آئی ہیں ویسے یہ میلاد کی زبریں زیریں ہیں، یہ بعد میں آ گئی۔ صحیح؟ تو قرآن تو تھا مگر زبریں زیریں بعد میں آئی، ایسے ہی میلاد تو تھا مگر یہ سجاوٹ کی زبریں زیریں یہ ساری بعد میں آئی ہیں۔ تو میلاد پر بدعت کا فتویٰ نہیں ہے۔ اب ذرا آگے چلتے ہیں، ایسے کئی معاملات ہیں جو ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ کام کرنا محبوب تھا، پسند تھا، آپ چاہتے تھے کہ وہ کام کروں لیکن کرتے نہیں تھے، خوف سے، ڈر سے۔
کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ کام کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. ان کا کسی عمل کو کرنا یہ اس کو یا واجب کر دے گا یا کم سے کم سنت موقدہ رکھے گا. تو کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. نبی کا عمل بہت بڑی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی خوف سے کہ اگر میں نے یہ کام کیا تواتر کے ساتھ تو یہ کام میری امت پر کہیں فرض واجب یا سنت موقدہ بن جائے. ہم جانتے ہیں کہ سنت موقدہ کو کسی مجبوری کے تحت ایک آدھ 2 دفعہ 4 دفعہ چھوڑ دینا تو چلے گا، لیکن شریعت کو بڑا ناپسندیدہ ہے سنت موقدہ کو چھوڑنا بھی. اس پر بھی وہ بندہ اگر اس کو چھوڑنے کی عادت بنا لے تو وہ بندہ گناہگار ہوگا. تو بات تو آ گئی نا، سنت موقدہ کو چھوڑنے پر بھی گناہگاری ہوگی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اسی گناہوں سے بچانے کے لیے وہ کام چاہے پسندیدہ ہوتا وہ کام نہیں کرتے تھے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کو نہیں کرتے تھے. صحابیہ رسول ازواج مطہرات میں سے ایک زوجہ مطہرہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہی کام کرتی تھی. اور وہ بہت بڑی بات ہے کہ وہ کام جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے اس کام پہ وہ تواتر بھی کرتی تھی. اور ابھی حدیث میں آگے آپ کو بتاتی ہوں، وہ تو کہتی تھی کہ میرے والدین بھی قبر سے آگے مجھے کہے تو بھی وہ کام میں نہ چھوڑوں. وہ کام کیا تھا سنیے. بخاری شریف کتاب الصلاۃ میں حدیث نمبر ہے 1076 اور اس کا باب نمبر ہے 5. کتاب الصلاۃ کا باب نمبر ہے 5. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کام پسند ہوتا مگر وہ کام چھوڑ دیا کرتے تھے. کوئی کام وہ چھوڑ دیا کرتے تھے باوجود اس کے کہ وہ کام انہیں پسند ہوتا. کیوں چھوڑ دیا کرتے تھے؟ خشیتا، اس خوف سے، اس ڈر سے کہ ان کا عمل کرنا لوگوں پر فرض نہ ہو جائے. ان کے عمل کرنے کی وجہ سے کہیں وہ کام امت پر فرض نہ ہو جائے. بس اس ڈر کی وجہ سے پسندیدہ کام ہوتا تو بھی نہ کرتے. اب آگے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی نماز کبھی نہیں پڑھی. وہ فرماتی ہیں کبھی نہیں پڑھی لیکن میں پڑھتی ہوں. قطو کا لفظ آیا ہے حدیث میں. وہ فرماتی ہیں آقا علیہ السلام نے چاشت کی نماز کبھی نہیں پڑھی لیکن میں پڑھتی ہوں. کیوں پڑھتی ہوں؟ امام بخاری علیہ رحمہ نے اس کا جواب خود دیا کہ یہ ایک نیک کام تھا، جائز کام تھا، اس سے کوئی قرآن کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی تھی اس لیے وہ کرتی تھی. اور انہوں نے کیا کہا؟ اب دیکھیں کوئی سوال کرے نا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جب حضور نے نہیں کیا تو وہ کس دلیل کے تحت کر رہی ہیں. یہی سوال ہم سے کیا جاتا ہے نا کہ جب صحابہ کرام، جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو آپ کس دلیل کے تحت کرتے ہیں. تو ہم سے جب یہ سوال پوچھا جاتا ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ سے بھی تو کوئی جا کے پوچھے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علم کے مطابق، حضرت عائشہ کے علم کے مطابق وہ فرماتی ہے کبھی بھی چاشت کی نماز نہیں پڑھی لیکن میں پڑھتی ہوں. تو کیوں پڑھتی ہوں؟ کیونکہ کام نیک تھا، جائز تھا. تو کوئی کام نیک ہو، جائز ہو، شریعت کی خلاف ورزی نہ ہو رہی ہو تو وہ کام کرنا جائز ہے. اور یہ دلیل نہیں بنائی جا سکتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام نہیں کیا. اگر یہ دلیل بنائی جائے گی تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کا کیا جواب ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کبھی نہیں کیا، عائشہ صدیقہ ہر روز کرتی تھی. اور امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کتاب ہے حدیث کی، موطا امام مالک، اس میں آتا ہے، چاشت کی نماز کے باب میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ سے فرماتی ہیں اگر میرے والدین بھی آ جائیں، اگر میرے والدین بھی قبر سے اٹھ کر آ جائیں اور وہ مجھے منع کریں میں تب بھی یہ کام نہیں چھوڑوں گی. کتنی شدت ہے. تو اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی کام کیا گیا ہو تو وہ تو سنت تقریری بن جاتا ہے. تو پہلی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زمانے میں کام کیا گیا ہے
وہ سنت تقریری نہیں بنتا. وہ سنت تقریری بنتا ہے جب اس کام کو کر چکے ہوں اور وہ کام کر لینے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کے کرنے پر رضامندی کا اظہار کیا ہو تو وہ سنت تقریری بنتا ہے دوسرے لوگوں کے لیے جنہوں نے وہ کام نہیں کیا تھا. دوسرے لوگوں کے لیے تو وہ سنت تقریری بنا, لیکن اس بندے نے جو کام کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رضا اس کو ملی ہے کام کر لینے کے بعد, تو وہ تو کام کرنے کے بعد رضا ملی ہے نا. کام جب وہ کر رہا تھا اس بندے کے سامنے کیا دلیل تھی؟ اس وقت تک تو وہ عمل سنت تقریری نہیں تھا, لیکن وہ کام کیا گیا تو اس صحابی نے وہ کام سنت تقریری مان کے نہیں بدعہ حسنہ مان کے کیا تھا. اور جب بدعہ حسنہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی مل جائے تو وہ بعد کے لوگوں کے لیے سنت کا درجہ اس کو مل جاتا ہے, کیونکہ آپ علیہ السلام کی رضامندی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب رضامندی مل جائے, آپ اس پر خوشی کا اظہار فرما دیں, اس کام سے نہ روکے, تو وہ پھر بعد کے لوگوں کے لیے اس میں سنت تقریری کا ثواب رکھ دیا جاتا ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جب تک اس کی رضامندی نہیں ملی یا جب تک وہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تحسین نہیں فرمائی, اس سے پہلے جو صحابی نے عمل کیا ہے وہ سنت تقریری نہیں ہے, وہ بدعہ حسنہ ہے. اسی طرح عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ کام کیا, یہ سنت تقریری کوئی ثابت نہیں کر سکتا, یہ بدعہ حسنہ ہے. اس کے بعد اب کوئی انہوں نے جو فرمایا ہے کہ میرے والدین بھی اگر آ کے مجھے روکے تو میں یہ کام نہیں چھوڑوں گا, یہ بات بڑی اہم ہے. کیا کوئی مومن ان کو سنت سے روکے گا؟ اور عائشہ صدیقہ نے جب یہ فرمایا کہ میرے والدین بھی مجھے آ کر روکے تو میں یہ کام تب بھی نہیں چھوڑوں گی, تو اگر یہ کام سنت تقریری ہوتا, اگر یہ کام سنت تقریری ہوتا تو پہلی بات ان کو آ کر کوئی کیوں روکتا؟ وہ تو سنت سے روک رہا ہے نا, تو روکتا ہی نہ. اور دوسری بات حضرت عائشہ صدیقہ یہ فرماتی پھر آگے سے کہ تم مجھے اس کام سے کیوں روک رہے ہو, میں تو نبی کی سنت ادا کر رہی ہوں, میں تو سنت ادا کر رہی ہوں. لیکن حضرت عائشہ صدیقہ کے الفاظ کیا ہیں؟ وہ فرماتی ہیں میں تب بھی نہیں چھوڑوں گی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں سنت کو نہیں چھوڑوں گی, انہوں نے کہا میں تب بھی نہیں چھوڑوں گی. اس کا مطلب وہ سنت تقریری نہیں ہے, وہ بدعہ حسنہ ہے, وہ ایک اچھا کام ہے. تو فرماتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو نہیں کیا کیونکہ وہ تو امت کی وجہ سے نہیں کرتے, لیکن میں کرتی ہوں کیونکہ وہ مجھے کام پسند ہے اور میرے والدین بھی آ کر مجھے کہیں تو بھی میں وہ کام نہیں چھوڑوں گی. تو ثابت ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کام کو چھوڑ دینا اس کام کے حرام یا بدعت ہونے کی دلیل نہیں بنتا. یہاں تک تو ہم نے یہ بات پڑھ لی. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے کئی معاملات ہیں, ایسے کئی کام ہیں جو اب انشاءاللہ جب ہم بدعت کے ٹاپک کو تفصیل سے پڑھیں گے تو اس میں ہم تفصیلی دلائل پڑھیں گے, ان کے حوالہ جات پڑھیں گے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے کئی معاملات ہیں کہ جب صحابہ کرام نے وہ عمل شروع کیے ان کے سامنے اس کی کوئی اصل نہیں تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ میں یوم عرفہ کا جلسہ کیا کرتے تھے. اب جب حضرت عبداللہ بن عباس نے جو کوفہ میں یوم عرفہ کا جلسہ کیا, کوئی ان سے پوچھے, خارجیوں سے پوچھے کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کبھی یوم عرفہ نہیں آیا؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں کبھی یوم عرفہ نہیں آیا؟ مدینہ میں تو کبھی یوم عرفہ کا جلسہ منایا ہی نہیں گیا. تو عبداللہ بن عباس نے کس دلیل کے تحت کوفہ میں جا کے یوم عرفہ کا جلسہ منایا؟ تو ان کا یہ جلسہ منانا بدعہ